سارے صحابہ میرے اللہ کے چنے ہوئے پسندیدہ ہیں، ان سے کوئی غلطی ہو بھی جائے تیرے میرے پاس اختیار ہے ہی نہیں کہ ہم ان پہ تبصرہ کریں۔ جو آتا ہے محرم بحثیں شروع ہو جاتی ہیں، یزید کے بارے میں، حضرت حسین کے بارے میں، حضرت علی کے بارے میں، حضرت معاویہ کے بارے میں۔ اللہ کی قسم اپنا ایمان بچا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز سے کسی نے کہا جنگ جمل ہوئی ہے، صفین ہوئی ہے، کوئی تبصرہ ہی کریں، آپ کس کو صحیح سمجھتے ہیں؟ اور پوچھنے والے جب یہ واقعہ ہوا ہے میں اس وقت موجود نہیں تھا، تو میں اپنی زبان کو کیوں آلودہ کروں ان پاک باد ہستیوں پہ تبصرہ کر کے؟ اللہ کی قسم احتیاط کا دامن پکڑے، احتیاط کا، ممبر و محراب کے تقدس کا بھی خیال کریں اور ان پاک باد ہستیوں کے تقدس کا بھی خیال کریں۔ اور آخری بات، آپ کے اور میرے ذمہ فرض ہے صحابہ کی عزت کا دفاع کرنا، فرض ہے، میرے اللہ کا طریقہ ہے۔ صحابہ کو کہا نا کفار نے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا وَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ۔ فرمایا محبوب یہ آپ کے اصحاب کے بارے میں کہتے ہیں ہم ویسے ایمان لائے جیسے ایمان بے وقوف لائے، آپ نے نہیں بولنا۔ عرش والا رب کہتا ہے اولئک جنہوں نے اصحاب محمد کے بارے تبرہ کیا ہے، رب کہتا ہے بے وقوف تو یہ ہے۔ اور صحابہ کی عزت کا دفاع کرنا اللہ کی قسم رب کا طریقہ ہے، رب کی سنت ہے۔ کوئی صحابہ پہ تبرہ کرے اللہ برداشت نہیں کرتا۔ اہل حدیث کیسے کرے؟ پیغمبر برداشت نہیں کرتے۔ محمد الرسول اللہ، اور آڑ بناتے ہو واقعہ کربلا کو، آڑ بناتے ہو خلافت کو، خلیفہ اول علی سے رضی اللہ عنہ۔ اور سنو اللہ کی قسم ہے دلائل کی طرف جاؤ انبار لگ جائے، اللہ کی قسم ہے جس طرح قرآن حق ہے، حدیث حق ہے، پیغمبر حق ہے، رب حق ہے، دنیا حق ہے، اسی طرح میرے نبی کے بعد ابو بکر کی خلافت حق ہے۔ تو جتنا رونا چاہے رو۔ پیغمبر نے مصلی پہ کس کو کھڑا کیا ہے؟ میرے نبی کی زندگی ہے نا، اور مصلی پہ کھڑا کس کو کیا ہے؟ کوئی رونے والا روتا جائے؟ یہ تو اعزاز وہ ہے جو رب نے دیا ہے سیدنا ابو بکر صدیق کو۔ اور میرے نبی نے کہا تھا یا اب اللہ والمؤمنون الا ابا بکر، ہمیں لکھنے کی ضرورت کیا ہے؟ عائشہ کوئی چیز لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، رب بھی نہیں مانے گا، مومن بھی نہیں مانیں گے۔ اگر پیغمبر کے بعد کسی کی خلافت پہ اتفاق ہوگا تو ابو بکر صدیق کی خلافت پہ اتفاق ہوگا۔ یہ تو رب کی عزت ہے۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء، رب خلافت دیتا ہے، رب۔ بڑے باتیں، چچا کا بیٹا ہونے کا ناتا ہے تو حضرت علی کا حق ہے بھئی، اگر بیٹے ہونے کی وجہ سے حضرت علی کا حق ہے تو میرے نبی کے چچا عباس زندہ ہیں، عباس میرے نبی کے چچا ہیں، اور چچا کے بیٹے سے قریب ہے، چچا کا بیٹا ہونا حق ہے۔ عبداللہ بن عباس بھی چچا کے بیٹے ہیں، جعفر طیار بھی چچا کے بیٹے ہیں۔ دماد ہونا ہے، اگر دماد ہونا خلافت کے لیے استحقاق ہے تو میرے عثمان تو دورے دماد ہے۔ یہ تو اللہ اعزاز دیتا ہے۔ اور باغ فتق کی بات ہو رہی ہے، ایک مسئلہ یاد رکھنا، اہل تشیع کا فقہی مسئلہ ہے، اہل تشیع کا، ان کے نزدیک عورت زمین کی وراثت کی حقدار بنتی، اور بولو بھائیو اس کو اپنے ذہن میں جگہ دینا، چھت ہے نا چھتیری ہے، اس کے اوپر لکڑیاں دروازے ہیں،
ان کا فقہی عقیدہ ہے کہ وہ ہر چیز کی وارث بن سکتی ہے، لیکن زمین کے ٹکڑے کی عورت وراثت کی حقدار۔ ایک طرف تیرا یہ عقیدہ ہے، دوسری طرف جھوٹا رونا روتا ہے باغ فدق کا۔ اور سننا، اللہ کی قسم ہے، اکابر اہل تشیع نے لکھا ہے کہ یہ دکانداری چمکائی ہے بڑے ذاکروں نے باغ فدق کا شور کر کے۔ اور میں کہتا ہوں اگر نعوذ باللہ یہ ذہن میں بات ہو کہ آپ نے حضرت فاطمہ سے یہ حق تلفی کی ہے، اگر باغ فدق تقسیم ہو تو صدیق کی بیٹی عائشہ کو حصہ ملتا ہے کہ نہیں ملتا؟ اور میرے عمر کی بیٹی کو بھی حصہ ملتا ہے۔ مسئلہ یہ نہیں ہے، مسئلہ اگر باغ فدق تقسیم ہو، صدیق کے اپنے گھر میں مال آتا ہے، گمراہ کرتے ہو لوگوں کو۔ اللہ کی قسم ہے یاد رکھنا۔ اور ایک اور نقطے کی بات اپنے ذہن میں رکھنا، کہتے ہیں ظلم ہے، کیا کہتے ہیں؟ نعوذ باللہ، یہ الزامی جواب ہے۔ اگر اس کو تم ظلم کہتے ہو، پہلے خلیفہ گئے، پھر دوسرے بنے، پھر تیسرے بنے، چوتھے خلیفہ حضرت علی بنے کہ نہیں؟ اور جی میں ساڈا وزیر اعظم بن گیا ہے، یہ پہلیاں تقریراں سن لو تے بعد دیاں سن لو تو بندہ سر پاڑ جاتا ہے، بن کی گیا ہے۔ روزانہ دا یقین جانو، یہ روزانہ اپنی تقریراں پرانیاں سنتا رہے نا تو یہ ٹمپریچر تے لیول تے ہے نا جی۔ میرے علی خلیفہ بنے، علی، اور جب خلیفہ بن گئے ہیں پھر اختیار آیا ہے کہ نہیں؟ حضرت علی کے پاس اختیار آیا کہ نہیں؟ اب تو خود خلیفہ ہیں، اللہ کی قسم تو مر سکتا ہے، ان سوالوں کا جواب تو دے ہی نہیں سکتا۔ جھوٹا رونا روتا ہے ان کے بارے، صحابہ کے بارے جن کے دلوں کا، ایمان کا، تقوی کا، نیکی کا، اخلاص کا آسمان والے رب نے وعدہ بھی کیا، ان کے ایمان کی قسمیں بھی اٹھائی، درس بھی دیا ہے، تو ان کے ایمان پہ شک کرتا ہے؟ الزامی جواب ہے۔ اگر تو مجرم سمجھتا ہے کہ باغ فدق نہیں دیا، تو جب میرے علی کی خلافت آئی ہے پھر حضرت علی نے بھی دیا، حضرت علی نے بھی دیا۔ بھئی اولاد تو موجود تھی نا، میرے حسن تھے، میرے حسین تھے، اولاد موجود تھی، تب کیوں نہیں دیا؟ اللہ کی قسم ہے مسئلہ حق یہ ہے، جو موقف میرے صدیق کا تھا باغ فدق کے بارے میں، وہی مسئلے کے بارے میں موقف میرے علی کا ہے۔ لوگوں کو گمراہ کرتے ہو، ظلم ہو گیا، زیادتی ہو گئی ہے، ترجمہ حدیث کے غلط کر کے کلام نہیں کیجی، غضبناک ہو گئی، غلاظت کرتا ہے، جھوٹ بکتا ہے، حدیثوں کا غلط ترجمہ کرتا ہے۔ اور سن لو، اللہ کی قسم ہے میرے صدیق کا دفاع کرنا ہر مسلمان پہ فرض ہے۔ ہمیں اپنے باپ سے زیادہ اگر کسی کی عزت عزیز ہے، میرے صدیق ہے۔ یہودیوں کا مدرسہ ہے، یہودیوں کا، کن کا؟ اور آج وہ یہودیوں کی اولاد، یہ ایک الگ ٹاپک ہے۔ جتنے عقائد یہودیوں کے جو تھے، آج وہی عقائد ان کالوں کے ہیں، وہی عقائد۔ گھوڑے کی پرستش بھی سامری نے نکالی ہے، اول موجد گھوڑے کی پرستش کا وہی ہے۔ فَأَخْرَجَ لَهُمْ عِجْلًا جَسَدًا لَهُ خُوَارٌ، اول موجد ہر عقیدے کا وہ ہے۔ نوچنا، جھوٹی باتوں پہ ماتم کرنا، وویلا کرنا، گریبان پھاڑنا، جھوٹا رونا، یہ وتیرہ کن کا ہے؟ یہودیوں کا ہے۔ یہ ایک الگ ٹاپک ہے، لیکن اللہ کی قسم ہے
صحابہ کی عزت کا دفاع ہم پہ فرض ہے. سلام عقیدت ہے مولانا احسن سلفی صاحب کو، شیخ الحدیث و تفسیر مولانا عبد الوکیل صدیقی صاحب کو، تمام احباب کو، مولانا اسحاق نذیر صاحب کو، جتنے جامعہ کے اساتذہ ہیں. اللہ کی قسم ہے حق ہے ان پاک بال شیروں کے قلوب و ذہان کے ذہنوں کے اندر اس بات کو فیڈ کرنے کا حق ہے. صحابہ نہیں کہتے تھے نعلم، ہم اپنے بچوں کو ابو بکر اور عمر کی محبت کا درس دیا کرتے تھے. صحابہ درس دیتے تھے ابو بکر اور عمر کی محبت کا. ہمارا بھی آج حق ہے اور انشاءاللہ ہمارے اوپر فرض ہے، قرض ہے جب تک. اور مجھے بڑی بات یاد ہے، ہر محاذ میں اول ترین اگر کردار ہے تو اہل حدیث کا ہے الحمدللہ. وہ فیصل آباد میں نا مولانا صدیق صاحب ہوتے تھے ہمارے رحمت اللہ علیہ. تو ایک مجلس ہو رہی تھی، وہاں پہ ایک بندے نے میرے صدیق پہ اعتراض کیا. مولوی صاحب ڈیرے دار بھی تے تگڑے بھی بڑے تے ڈب نال پسٹل بھی لایا ہوندا. اس طرح ڈیرے تو اٹھے، جتی پائی، پسٹل نال پھڑیا تو سٹیج تے چلے گئے. انہوں آندے نے پرا ہو جاوے اج صدیق دی شان صدیق ہی بیان کرے گا. اللہ کی قسم ان کے سٹیج پہ کھڑے ہو کے مولانا صدیق صاحب رحمت اللہ علیہ نے سیدنا ابو بکر صدیق کی عظمتوں کے تذکرے کیے. اللہ کی قسم یہ سنہری تاریخ ہے تیرے اکابر کی، تیرے بڑوں کی. میرے صدیق کے یہودیوں کا مدرسہ ہے، بڑا اجتماع تھا، لمبی حدیث ہے. اس کو کہا ایمان کی دعوت دی، اسلام قبول کر لے، ایمان لے آ. اس نے کہا کس پہ ایمان لاؤں؟ اس اللہ پہ جو فقیر ہے اور ہم سے پیسے مانگتا ہے، اس اللہ پہ. میرے صدیق نے تھپڑ مارا. صدیق رب کے معاملے میں غیرت والے رضی اللہ. تھپڑ مارا. وہ شکایت لے کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. ہوا کیا؟ ہمایش نے تھپڑ مارا ہے. محبوب اس نے اللہ کے بارے میں بڑی بد کلامی کی ہے، تھپڑ میں نے مارا ہے. اس نے کہا میں نے تو کی ہی نہیں، میں نے نہیں کی، کوئی گواہ لا. ہاں ابو بکر بات تو اس کی صحیح ہے، کوئی گواہ ہے؟ محبوب سارے یہودی تھے وہاں پہ، گواہی کون دے گا؟ ہاں ہاں پنجابی کا شاعر ہے نا، انہوں نے کہا جو صدیق دا گواہ جدو کوئی نہیں نظر آمدہ، عرشاں تو نبی پاک نو ٹیلی فون آمدہ. اللہ نے جبریل کو بھیجا ہے، لقد سمع اللہ قول الذین. اور صدیق کی صداقت پر کوئی اعتراض کرے، ایمان پہ کوئی شک کرے، کوئی تبرہ کرے، اللہ کی قسم ہے میرے رب کا طریقہ اور سنت ہے. اللہ بھی میرے صدیق کا دفاع کرتا ہے. صدیق کی عزت کی حفاظت میرے اللہ نے کی ہے، ہم پہ بھی فرض ہے. انشاءاللہ ہم جب تک زندہ رہیں گے صحابہ کی عزت کا دفاع کرتے رہیں گے، انشاءاللہ کرتے رہیں گے. صدیق کی صداقت کا دفاع کرتے رہیں گے، فاروق کی عدالت کا دفاع کرتے رہیں گے، عثمان کی سخاوت کا دفاع کرتے رہیں گے، علی کی شجاعت کا دفاع کرتے رہیں گے. اور جب تک ان کے منہوں کو لگام نہیں دی جاتی، ان کو بند نہیں کیا جاتا، ایسے لوگوں کو پھانسی کے پھندوں پہ لٹکا نہیں دیا جاتا، انشاءاللہ ہمارا حکومت وقت سے مطالبہ ہے، اعلیٰ عدلیہ سے بھی مطالبہ ہے، اداروں سے بھی مطالبہ ہے، اہل پاکستان سب کا مطالبہ ہے. یہ ملک غیور مسلمانوں کا ہے، صحابہ سے بالخصوص سیدنا ابو بکر صدیق سے محبت کرنے والوں کا ملک ہے. ہم یہاں پہ کسی مقدس ہستی کی توہین برداشت نہیں کریں. اور یہ یقین جانے خدائی عطا ہے، خدائی. میرے پیغمبر کی عمر ہے 63 برس، میرے صدیق کی عمر ہے، بولو پھر بولو، 63 برس. میرے نبی وفات سے قبل بیمار ہوئے ہیں، میرے صدیق بھی وفات سے قبل بیمار ہوئے ہیں. میرے نبی تبھی موت فوت ہوئے، صدیق بھی تبھی موت فوت ہوئے.
اللہ کی قسم کوئی ایک مماثلت ہے؟ مولانا اسحاق نذیر صاحب نے تو ان 5 باتوں کا تذکرہ کیا ہے جو یہ تو خدائی عطا ہے، کسی کے چیخنے اور پیٹنے سے یہ کوئی بندہ چھین سکتا؟ عظمت صحابہ بھی زندہ ہے، عظمت صدیق بھی زندہ ہے۔ انشاءاللہ ہمارا حق ہے، ہم پہ فرض ہے، قرض ہے، انشاءاللہ اسی طرح ہر محاذ پہ ہر جگہ پہ کھڑے ہو کر ہم صدیق کی صداقت سے لے کر حضرت علی کی جرأت اور جرأت کے تذکرے کرتے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کا یہاں پہ جمع ہونا اور صحابہ کرام سے محبت اور عقیدت کا اظہار کرنا اللہ اس کو قبول و منظور فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ، آخر دعوانا ان الحمدللہ۔ خطاب فرما رہے تھے فضیلت الشیخ محترم جناب حافظ محمد قسیم شیخو پوری حافظہ اللہ تعالی۔ میں تمام علماء کرام کا، مشائخ عظام کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں جو ہمارے اس پروگرام میں تشریف لائے، ہماری اور ہمارے طلباء کی حوصلہ افزائی کی۔ جزاکم اللہ و احسن الجزا۔ طلباء سے گزارش ہے کہ وہ